بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصے دوم سبق نمبر 290 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الرہن سے باب الرہن یوضع علی ید عدل سے متعلق پڑھیں گے، یعنی عادل کے قبضے میں رہن رکھوانا۔ جب راہن اور مرتہن متفق ہو جائے کہ ہم نے رہن ثالث کے قبضے میں رکھوانا ہے بطور امانت کے، تو یہ جائز ہے یا نہیں۔ تو اس سے متعلق ہم چند مسائل پڑھیں گے، پھر اس طلبہ تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: فَإِنْ حَلَّ الْأَجَلُ وَغَابَ الرَّاهِنُ أُجْبِرَ الْوَكِيلُ عَلَى بَيْعِهِ كَالْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ إِذَا غَابَ مُؤَكِّلُهُ أُجْبِرَ عَلَيْهَا وَإِنْ بَاعَهُ الْعَدْلُ وَأَوْفَى مُرْتَهِنَهُ ثَمَنَهُ فَاسْتُحِقَّ الرَّهْنُ وَضَمِنَ فَالْعَدْلُ يضمن الراهن قيمته أو المرتهن ثمنه وإن مات الرهن عند المرتهن فاستحق وضمن الراهن قيمته مات بالدين وإن ضمن المرتهن رجع للراهن بالقيمة وبدينه۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ فَإِنْ حَلَّ الْأَجَلُ وَغَابَ الرَّاهِنُ، کہ راہن اور مرتہن نے باہم اتفاق کر کے رہن کسی ثالث اور امانت دار کے قبضے میں رکھوایا، اور اس سے یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ فلاں مہینے تک اگر راہن مرتہن کو دین ادا نہ کر سکا تو پھر آپ یہ رہن مرتہن کو دین کے بدلے میں دے دیں گے۔ چنانچہ اب وہ مدت پوری ہو چکی، اور مدت پورے ہونے کے بعد راہن اب غائب ہے، تو ظاہر ہے کہ اب عادل آدمی کو وکیل بنایا تھا انہوں نے کہ اس رہن کو بیچ کر اس سے مرتہن کا قبضہ ادا کرنا ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ اگر راہن غائب ہو چکا تو آیا یہ عادل جو وکیل ہے راہن کی طرف سے اس شے مرہونہ کے بیچنے کا اور مرتہن کے دین ادا کرنے کا، تو آیا اس کے عدم موجودگی میں یہ اس چیز کو بیچ سکتا ہے یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر راہن غائب ہو، اس کا کوئی پتہ نہیں، تو قاضی اس عادل آدمی کو مجبور کرے کہ یہ اس شے مرہونہ کو بیچ کر مرتہن کا حق اس کو دے دے۔ وجہ یہ ہے کہ مرتہن کا حق ادا کرنا تو اب ضروری ہے، راہن خود موجود نہیں ہے، تو لہذا عادل جو راہن کی طرف سے وکیل بنا تھا اس چیز کے بیچنے کا، اس کو مجبور کیا جائے گا کہ اس کو بیچ دے۔ اگر راہن خود موجود ہو تو پھر ہم اس عادل کو وکیل کو مجبور نہیں کر سکتے، بلکہ راہن ہی کو مجبور کریں گے کہ وہ شے مرہونہ بیچ کر مرتہن کا قرض ادا کر لے۔ پھر مجبور کرنے کی اجبار کی صورت کیا ہوگی؟ تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ قاضی اس وکیل کو چند ایام قید میں رکھے، قید میں رکھنے کے بعد بھی اگر وہ اس چیز کو نہ بیچے تو فرماتے ہیں پھر قاضی خود اس چیز کو اس کے نام پر فروخت کر دے، بیچ دے، اور مرتہن کو اس کا حق ادا کر دے۔ فَإِنْ حَلَّ الْأَجَلُ، اگر دین کی ادائیگی کا وقت پورا ہو چکا، مدت گزر گئی، وغاب الراہن، اور راہن غائب ہو چکا، اجبر الوکیل علی بیعہ، تو وکیل کو یعنی عادل کو مجبور کیا جائے گا علی بیعہ، اس شے مرہونہ کے بیچنے پر۔ کل وکیل بالخصومت، یہ اس طرح جس طرح کی وکیل بالخصومت ہوتا ہے۔ وکیل کسی کو بنایا کیس لڑنے کا خصومت میں، اب عدالت میں وکیل تو حاضر موکل ہے ہی نہیں، تو اب فرماتے ہیں موکل غائب ہو تو قاضی اس وکیل کا یہ عذر نہیں سنے گا کہ میرے موکل کے آنے کا انتظار کر لو، بلکہ قاضی اس وکیل کو مجبور کرے گا کہ یہ موکل کی طرف سے کیس لڑے اور معاملہ ختم کرے۔ تو جس طرح اس وکیل بالخصومت کو مجبور کیا جاتا ہے کیس لڑنے پر،
تو اسی طرح وکیل ببیع الرہن کو بھی مجبور کیا جائے گا اس شے مرہونہ کے بیچنے۔ وکیل بالخصومت، جس طرح وکیل بالخصومت اذا غاب موکلہ، جب اس کا موکل غائب ہو جائے، اجبر علیہا، تو اس کو اس خصومت پر مجبور کیا جائے گا کہ وہ کیس لڑے اور معاملے کو ختم کرے۔ وَإِن بَاعَهُ الْعَدْلُ وَأَوْفَى مُرْتَهِنَهُ ثَمَنَهُ فَاسْتُحِقَّ الرَّهْنُ وَضَمَّنَ۔ صورت مسئلہ اس عبارت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر وکیل نے یعنی عادل آدمی نے راہن کی طرف سے خود اس شے مرہونہ کو بیچ دیا اور مرتہن کو اس کا ثمن دے دیا اور اس کا قرض وہ ادا کر چکا، پھر اس کے بعد اس شے مرہونہ کو کوئی مستحق نکل آیا اور اس نے اس عادل بیچارے کو ضامن ٹھہرایا، تو اب اس عادل کو اختیار ہے چاہے تو راہن کو ضامن ٹھہرائے اور اس سے اس چیز شے مرہونہ کی قیمت وصول کر لے، اور چاہے تو مرتہن کو ضامن ٹھہرائے لیکن مرتہن سے اس چیز کے ثمن ہی لے گا جو ثمن وہ اس کو حوالہ کر چکا۔ بھئی راہن سے اس کی قیمت کیوں لے گا؟ اس لیے کہ راہن نے اس کو مجبور کیا تھا، وکیل بنایا تھا اس چیز کے بیچنے کا، تو جتنی اس چیز کی قیمت ہوگی تو وہی قیمت اب راہن اس عادل کو دے گا، کیونکہ اس نے قیمت جو ہے وہ مستحق کو دی ہے۔ اور مرتہن کو اگر یہ ضامن ٹھہرائے تو مرتہن کو اسی کے بقدر ضامن ٹھہرائے گا جتنے اس نے ثمن اس کے حوالے کیے، اس لیے کہ اس نے تو زیادہ جو ہے کوئی چیز نہیں لی، اپنے قرض کے بدلے میں اس نے ثمن لیا ہے، تو لہذا اس ثمن کا اس کو ضامن ٹھہرائے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر اگر اس نے مستحق کو قیمت ثمن سے زیادہ دی ہے تو فرماتے ہیں جو زیادتی ہے اس کے لیے پھر وہ راہن پر رجوع کرے گا، مرتہن پر نہیں۔ وَإِن بَاعَهُ، اگر عادل نے اس شے مرہونہ کو بیچ دیا، وَأَوْفَى مُرْتَهِنَهُ ثَمَنَهُ، اور مرتہن کو اس کا ثمن دے دیا، فَاسْتُحِقَّ الرَّهْنُ، پھر اس کے بعد شے مرہونہ کو کوئی مستحق نکل آیا، وَضَمَّنَ، اور مستحق نے عادل کو ضامن ٹھہرایا، فالعدل، تو اب عادل آدمی یضمن الراہن، قیمت راہن کو چاہے تو اس چیز کی قیمت کا ضامن ٹھہرائے جو اس نے مستحق کو دیا ہے، اول مرتہن، اگر چاہے تو مرتہن کو ضامن ٹھہرائے، ثمنہ، اس شے مرہونہ کے ثمن کا جو وہ مرتہن کو حوالہ کر چکا تھا۔ وَإِن مَاتَ الرَّاهِنُ عِندَ الْمُرْتَهِنِ فَاسْتُحِقَّ وَضَمَّنَ الرَّاهِنَ۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر شے مرہونہ مرتہن کے ہاں ہلاک ہو گئی تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں ہلاکت یہ مضمون ہوتی ہے اور گویا کہ مرتہن کا دین جو ہے وہ ساقط ہو چکا۔ اب اگر کوئی مستحق نکل آیا اور مستحق نے آ کر جو ہے راہن کو ضامن ٹھہرایا تو اس صورت میں تو کوئی اشکال ہی نہیں، لہذا جب راہن کو ضامن ٹھہرا دیا تو راہن نے غیر کی چیز چونکہ مرتہن کو کے پاس بطور راہن کے رکھوائی تھی تو لہذا اس چیز کی قیمت اب یہ اس غیر کو دے دیں تو اس صورت میں راہن ایک طرف سے دین دے دے گا، اس چیز کی قیمت دے دے گا، اور دوسری طرف سے مرتہن کا حق بھی ادا ہو چکا ہے، لہذا وہ اس پر کسی قسم کا رجوع نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر مستحق نے بجائے راہن کے مرتہن کو ضامن ٹھہرایا تو ظاہر ہے مرتہن کا جو حق تھا وہ تو وصول نہیں ہو سکا اس شے مرہونہ سے، تو اب فرماتے ہیں کہ مرتہن راہن پر رجوع کرے گا اپنے دین کے لیے۔ وَإِن مَاتَ الرَّهْنُ، اگر رہن فوت ہو جائے، عند المرتہن، ضائع ہو جائے مرتہن کے ہاں، فاستحق، پس اس کا کوئی مستحق نکل آیا، وضمن الراہن، اور اس نے ضامن ٹھہرایا راہن کو قیمت اس چیز کی قیمت کا، مات بالدین، تو اب اس صورت میں اس غلام کی اس شے مرہونہ کی فوتگی بالدین، یہ دین کے بدلے میں ہوگی، مرتہن اب دین کا رجوع نہیں کر سکتا۔ وَإِن ضَمَّنَ الْمُرْتَهِنَ، اگر مستحق نے مرتہن کو ضامن ٹھہرایا، رجع علی الراہن بالقیمت، تو اب مرتہن جو ہے راہن پر رجوع کرے گا اس چیز کی قیمت کا۔ اب راہن قیمت اور دین دونوں کے لیے رجوع کرے گا۔ بھی قیمت کا رجوع کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ مرتہن جو ہے وہ راہن کی طرف سے دھوکے میں مبتلا کیا گیا تھا
اور غیر کی چیز اس کے قبضے میں رکھوائی گئی تھی، تو لہذا غیر کی چیز کا ضمان قیمت کی صورت میں جو اس نے مستحق کو دیا ہے تو اس قیمت کے بارے میں یہ اب راہن پر رجوع کرے گا اور اس سے اس چیز کی قیمت وصول کرے گا۔ وبدینہ، اور دین کے لیے بھی رجوع کرے گا۔ بھئی دین کے بارے میں کیوں رجوع کرے گا؟ اس لیے کہ اب مرتہن کے لیے اپنا قرض وصول کرنا ممکن نہیں رہا۔ جب قرض وصول کرنا اس کے لیے ممکن نہیں رہا اور قرض اس کا ادا بھی نہیں کیا راہن نے، تو اب یہ اس قرض کے لیے بھی رجوع کرے گا۔ تو راہن پر رجوع کرے گا مرتہن، قیمت کا بھی، اس چیز کی قیمت کا بھی اور اپنے دین کا بھی، یعنی اس سے یہ دونوں چیزیں وصول کر لیں۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے یہ مسئلہ پڑھا کہ اگر راہن غائب ہو تو وکیل کو اس شے مرہونہ کے بے پر مجبور کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اگر وہ شے مرہونہ عادل کے قبضے میں ہلاک ہو جائے یا عادل بیچ دیں، اس کے بعد اس کا کوئی مستحق نکل آئے تو وہ عادل کو ضامن ٹھہرائے، تو عادل کو اختیار ہے چاہے راہن کو ضامن ٹھہرائے چاہے مرتہن کو ضامن ٹھہرائے۔ اس کے بعد پھر ہم نے مسئلہ پڑھا کہ اگر شے مرہونہ مرتہن کے قبضے میں ہلاک ہو جائے اور اس کے بعد کوئی مستحق نکل آئے تو فرماتے اس صورت میں اس نے اگر راہن کو ضامن ٹھہرائے تو ٹھیک ہے، اس کا قرض ادا ہو چکا، اور اگر مرتہن کو ضامن ٹھہرائے تو مرتہن اس چیز کی قیمت اور دین دونوں کے لیے رجوع کرے گا راہن پر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔